بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ترجمات القرآن المجید کلاس 12 کا فرسٹ لیسن سورۃ النساء کی آج ہم ریڈنگ اور ایکسرسائز کو سالو کریں گے۔ سورۃ النساء تعارف۔ سورۃ النساء قرآن مجید کی چوتھی سورت ہے۔ اس میں 24 رکوع اور 176 آیات ہے۔ یہ سورت چوتھے پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت میں عورتوں کے حقوق کے متعلق احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے۔ یہ سورت سورۃ البقرہ کے بعد طویل ترین سورت ہے۔ اس میں غزوہ احد کے شہداء کی وراثت، ان کی بیوہ عورتوں اور ان کے یتیم بچوں کی کفالت کے مسائل ذکر ہوئے ہیں۔ سورۃ النساء ان صورتوں میں سے ہے جن کو السبع الطول یعنی 7 طویل ترین صورتیں کہتے ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے توریت کے بدلے میں عطا فرمائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، توریت ایک آسمانی کتاب ہے جو کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں جو ہے نا یہ مجھے سورت جو ہے نا یہ عطا کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جبکہ آپ پر تو قرآن مجید نازل ہوتا ہے؟ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورۃ النساء پڑھی۔ جب میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا پر پہنچا تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب بس کرو۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کتاب کا نام ہے، یہ اس حدیث کا جو ہے نا وہ ریفرنس دیا گیا ہے۔ ٹھیک، مرکزی موضوع سورۃ النساء میں حقوق اللہ، حقوق العباد، تقویٰ کی اہمیت، عورتوں کے حقوق، اہل کتاب اور منافقین کے رویوں کی مذمت، غزوہ بدر و احد اور سماجی زندگی کی اصلاح سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ بنیادی مضامین سورۃ النساء میں حقوق اللہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہر عمل میں اخلاص اختیار کرنے اور ریاکاری سے اجتناب کی تاکید کی گئی ہے۔ حقوق اللہ میں اہم ترین حق نماز ہے۔ اس صورت میں سفر، خوف اور حالت مرض میں نماز کے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ حقوق العباد کے حوالے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، ہمسایوں اور مسافروں وغیرہ کے حقوق ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ سماجی اور شرعی ضروریات کے حوالے سے بھی مختلف ہدایات اور تعلیمات دی گئی ہیں۔ نشے کی ممانعت کی گئی ہے۔ تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تیمم اس کو کہتے ہیں جب پانی نہیں اویلیبل ہوتا تو جو ہے نا ہم جو ہے نا مٹی سے جو ہے نا وہ وضو کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اس کو تیمم کہتے ہیں۔ انسانی جان کی حفاظت کے لیے جامع ہدایات فراہم کی گئی ہیں۔ ہجرت اور مہاجرین کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ معاملات میں انسان کی ذمہ دارانہ کردار کے حوالے سے سچی گواہی دینے پر زور دیا گیا ہے۔ اہل کتاب اور منافقین کی غیر ذمہ دارانہ اور غلط رویوں، مثلاً تحریف کتاب اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے، جہاد فی سبیل اللہ سے راہ فرار اختیار کرنے، موت سے ڈرنے اور مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے کی کوششوں کی مذمت کی گئی ہے اور انہیں لعنت کا مستحق ٹھہرایا گیا ہے۔ اس صورت میں عورتوں کے حقوق ادا کرنے اور ان سے اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے، خصوصاً نکاح کے وقت حق مہر کی ادائیگی اور ازدواجی زندگی میں حسن معاشرت کی تاکید کی گئی ہے۔ ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی۔ وراثت میں
اور خواتین کا حق متعین کیا گیا ہے۔ جن خواتین سے نکاح ہو سکتا ہے اور جن سے نہیں ہو سکتا ان رشتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس صورت میں جہاں عورتوں کے حقوق کی وضاحت ہے وہاں ان پر کچھ اخلاقی و معاشرتی ذمہ داریاں بھی عائد کی گئی ہیں۔ سورۃ النساء میں وراثت کی تقسیم کے احکام تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور ان کے اموال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تاکید کی گئی ہے کہ یتیموں کا مال بے جا استعمال نہ کیا جائے، اسے ضائع نہ کیا جائے اور نہ ہی کم سنی میں ان کے حوالے کیا جائے، بلکہ جب وہ سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائیں تو مکمل دیانتداری سے ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یتیموں کا مال ناحق کھانے کی سزا کیا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں اور وہ عن قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہو گیا ظالموں کے علاقے سے بچنے کی دعا۔ ٹھیک ہے، ظالموں سے جو ہے نا وہ بچنے کی دعا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال جس میں رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حامی بنا دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ ٹھیک، یہ جو ہے نا اس میں 2 آیات کے ساتھ جو ہے نا یہ ترجمے جو ہے نا وہ دیے گئے ہیں۔ ٹھیک اسٹوڈنٹس، یہ جو ہے نا اس کی ریڈنگ کمپلیٹ ہوگی۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں۔ درست جو آپ کا انتخاب کریں السبع الطوال میں شامل ہے۔ سورۃ النساء، یہ بھی ہم نے ابھی ریڈنگ میں پڑھا۔ نمبر 2، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توریت کے بدلے میں عطا کی گئی السبع الطوال۔ حقوق اللہ میں سب سے اہم حق ہے نماز کی پابندی۔ حقوق العباد میں شامل ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک۔ بندوں کے حقوق ہے نا، حقوق العباد بندوں کے حقوق، حقوق اللہ کے حقوق۔ یتیم بچوں کی کفالت کا حکم دیا گیا ہے کس میں؟ سورۃ النساء میں۔ ٹھیک، یہ ویسے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیونکہ ہم نے ابھی ریڈنگ کی ہوتی ہے، لیکن جب یہ سب مکس ہو کر آتے ہیں پھر آپ کو جو ہے نا ان کو لرن کرنا پڑتا ہے، ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ یہ اس صورت سے جو ہے نا اس کا تعلق ہے۔ ٹھیک جی، مختصر جواب دیں۔ سورۃ النساء کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ تحریر کریں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، ادھر جو ہے نا 2 حدیثیں دی گئی ہیں، آپ کوئی ایک بھی لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے توریت کے بدلے میں عطا فرمائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا فرسٹ شارٹ کوسچن کا جو ہے نا وہ آنسر ہے۔ ٹھیک، سورۃ النساء میں یتیموں کے اموال کے حوالے سے کیا احکام دیے گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، یتیموں کا جو مال تھا اس کے بارے میں جو ہے نا وہ کیا حکم دیے گئے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، پیج نمبر 5 میں نا اس صورت میں یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور ان کے مال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تاکید کی گئی ہے کہ یتیموں کا مال بے جا استعمال نہ کیا جائے اور اسے ضائع نہ کیا جائے اور نہ ہی کم سنی میں ان کے حوالے کیا جائے، بلکہ جب وہ سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائیں تو مکمل دیانتداری سے ان کے حوالے کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ نمبر 2 کا جو ہے نا وہ آنسر ہے۔ ٹھیک فرینڈس، سورۃ النساء کی روشنی میں حقوق اللہ حقوق العباد کی اہمیت بیان کریں۔ جی اسٹوڈنٹس، پیج نمبر 4 پہ بنیادی مضامین کا جو فرسٹ پیراگراف ہے نا یہ 3rd شارٹ کوسچن ہے۔ ٹھیک ہے، سورۃ النساء میں حقوق اللہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہر عمل میں اخلاص سے اختیار کرنے اور ریاکاری سے اجتناب کی تاکید کی گئی ہے بچنے کی۔ حقوق اللہ میں اہم ترین حق نماز ہے۔ اس صورت میں سفر، خوف اور حالت مرض میں نماز کے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ حقوق العباد کے حوالے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور ہمسایوں اور مسافروں وغیرہ کے حقوق ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اتنے جو ہے نا یہ فرسٹ 3 لائنز جو ہے نا وہ یہ حقوق اللہ کی اور آگے سے جو ہے نا یہ حقوق العباد کی۔ ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا ان کی اہمیت جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہے۔ شارٹ کوسچن، سورۃ النساء کی روشنی میں عورتوں کے کوئی سے 2 حقوق بیان کریں۔ ٹھیک ہے، 2 حقوق کوئی سے لکھنے ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ آپ 2 حقوق رائٹ ڈاؤن کر لیں. ٹھیک ہے، نکاح کے وقت حق مہر کی ادائیگی اور ازدواجی زندگی میں حسن معاشرت کی تاکید کی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 ہو گئے. یہ 4 کا نا شارٹ کوسچن کا آنسر. یہ بھی آگے سے ہیں، وراثت میں خواتین کا حق متعین کیا گیا ہے، لیکن یہ 2 انہوں نے بولا ہوا، آپ 2 ہی رائٹ ڈاؤن کریں. ٹھیک، نیکسٹ ففتھ شارٹ کوسچن، سورۃ النساء کا مرکزی موضوع بیان کریں. یہ 5th شارٹ کوسچن کا آنسر، سورۃ النساء میں حقوق اللہ، حقوق العباد، تقویٰ کی اہمیت، عورتوں کے حقوق، اہل کتاب اور منافقین کے رویوں کی مذمت، غزوہ بدر و احد اور سماجی زندگی کی اصلاح سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 5th شارٹ کوسچن کا جو ہے نا وہ آنسر. نیکسٹ کوسچن، درجہ ذیل قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں. آپ نے جو اس کے ذخیرہ الفاظ ہیں وہ جی اسٹوڈنٹس، یہ پیج نمبر 35 کے اوپر ذخیرہ الفاظ ہیں، یہ آپ نے سارے لرن کرنے ہیں. ٹھیک ہے، ذریاتن اولاد، سعیرن لا تکملو، تم نہ کھاؤ، بیناکم، آپس میں. ٹھیک، نیکسٹ آگے درجہ ذیل قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ کریں. ٹھیک ہے، ادھر 3 آیات دی گئی ہیں اور اس چیپٹر کا سب سے امپورٹنٹ نوٹ کہ جی اسٹوڈنٹس، سورۃ النساء کی آیات 1 2 9 10 29 سے 32 58 اینڈ 59 کے بامحاورے ترجمے کا امتحان لیا جائے گا. ٹھیک ہے، کہ صرف امتحان کے اندر پوری صورت شامل نہیں ہے، صرف یہ والی آیات کا آپ نے جو ہے نا وہ ترجمے کو جو ہے نا وہ لرن کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم ان ترجمے کی یہ جو دی گئی ہیں ان کی جو ہے نا وہ ریڈنگ کر لیتے ہیں. ٹھیک، 1 اور 2 ہے. ٹھیک ہے، پیج نمبر 6 کے اوپر آیت نمبر 1 اور 2 ہے. اے لوگو، اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا اور اسی نے اس کی زوجہ حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھیلا دیے زمین پر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں. اور اس اللہ کی نافرمانی سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے حقوق مانگتے ہو اور قطع رحمی سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. اور یتیموں کو ان کے مال ادا کرو اور اپنی ردی چیز کو ان کی عمدہ چیز سے نہ بدلو. ٹھیک ہے، کہ اپنی بری چیز سے ان کی جو ہے نا اچھی چیز نہ لے لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 1 اور 2 کا جو ہے نا وہ ترجمہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نا یہ پیج نمبر 7 کے اوپر یہ آیت نمبر 9 اور 10. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ. اور چاہیے کہ لوگ یتیموں کے معاملے میں ڈریں کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے ہیں تو ان کے بارے میں کتنے فکر مند ہوتے. تو انہیں چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈریں اور چاہیے کہ سیدھی بات کہیں. بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال نہ حق کھاتے ہیں، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں اور عن قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسیں گے. ٹھیک ہے، یہ 9 اور 10 آیات کا ترجمہ ہو گیا. یہ پیج نمبر 12 ہے، اس میں یہ آیت نمبر 29 سے لے کر 32 تک. ٹھیک ہے، اس کی جو ہے نا وہ ہم ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. اے مان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تم میں باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور جس کسی نے زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے ایسا کیا تو ہم عن قریب اسے آگ میں جھلسا دیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کریں گے اور ہم تمہیں عزت والے مقام میں داخل کریں گے. اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. مردوں کے لیے ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے ان کا فضل مانگتے رہو، بے شک
اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے. ٹھیک، یہ جو ہے نا 29 سے لے کے 32 تک کا جو ہے نا وہ ترجمہ ہو گیا. اب اس کے بعد 2 آیات رہ گئی 58 اینڈ 59. جی اسٹوڈنٹس، یہ پیج نمبر 16 کے اوپر آیت نمبر 58 اینڈ 59 ہے. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ مانتے ان کے حقداروں کو سپرد کرو، اور جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ انصاف کرو. بے شک اللہ تمہیں اس بارے میں کیا ہی خوب نصیحتیں فرماتا ہے. بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹا دو، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو یہ طریقہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے. ٹھیک اسٹوڈنٹس، ان آیات کو کہ جیسے آپ کے ایگزامس میں آئیں گی کافی ساری زیادہ ہو جائیں گی، آپ نے ان کی ترجمے کے ساتھ بامحاورے ترجمے کو لرن کرنے کے ساتھ ان کے چند میننگس لرن کرنے ہیں. میننگ کو اچھی طرح فوکس کریں گے تو آپ آیت کو جو ہے نا وہ ایزیلی جو ہے نا وہ ریکگنائز کر سکیں گے. جیسے احسن تعویل، اس کا اچھا انجام. ٹھیک ہے، یا آپ کو پتہ چلے گا تو آپ کو یہ یاد آ جائے گا کہ ہم نے یہ جو ہے نا اس آیت کا جو ہے نا یہ ترجمہ ہے. ٹھیک، یہ اس کی جو ہے نا آیات کی جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن کی جو ہے نا وہ ریڈنگ کر لی ہم نے. تفصیلی جواب دیں. سورۃ النساء کے بنیادی مضامین تحریر کریں. ٹھیک ہے، سورۃ النساء کے جو ہے نا وہ بنیادی مضامین جو ہے نا وہ ہم نے جو ہے نا وہ رائٹ ڈاؤن کرنے ہیں. ٹھیک جی اسٹوڈنٹس، یہ بنیادی مضامین کی ہیڈنگ آ گئی. یہ لانگ کوسچن ہے، یہ 10 مارکس کا ہے، اور آپ نے جو ہے نا اس کو پوائنٹس میں کر کے لکھیں تو اٹس بیٹر. تو جو ہے نا یہ اس طرح جو ہے نا سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے نا وہ آپ حقوق اللہ کا لکھ لیں. ٹھیک ہے، حقوق اللہ میں ادھر سے لے کے یہ 3 لائنز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نا یہ آپ یہ ایڈ کر لیں یہ والا حقوق العباد. ٹھیک ہے، حقوق العباد والا آپ یہ کر لیں. ٹھیک، اس کے بعد تھرڈ والی ہیڈنگ آپ کر لیں. یہ فرسٹ ہیڈنگ ہو گئی حقوق اللہ، سیکنڈ ہیڈنگ حقوق العباد، تھرڈ ہیڈنگ سماجی اور شرعی ضروریات. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے نا یہ پورا پیراگراف جو ہے نا وہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے نا یہ پورا ہی لانگ کوسچن ہے، تو یہ بنیادی مضامین سارا یہ آئے گا. اور لرن کرنے کے لیے، ایزی لرن کرنے کے لیے آپ اس کو جو ہے نا پوائنٹس میں جو ہے نا وہ ڈیوائڈ کر لیں. ٹھیک، یہ سماجی اور شرعی ضروریات ہو گئیں. جی اسٹوڈنٹس، فورتھ ہیڈنگ آپ بنا لیں. اہل ایمان اور منافقین کے غیر ذمہ دارانہ رویے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا آپ فورتھ ہیڈنگ بنا لیں. ٹھیک، ففتھ جو ہے نا وہ آ گئی عورتوں کے حقوق. ٹھیک، یہ جو ہے نا اس کے اندر یہ 3 لائنز جو یہ پیراگراف ہے یہ آئے گا. اور عورتوں کے حقوق کے اندر بھی جو ہے نا یہ جو ہے نا پوری جو ہے نا یہ لائن پورا پیراگراف جو ہے نا یہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہے. ٹھیک، اور اس کے بعد جو ہے نا لاسٹ والی ہیڈنگ جو ہے نا یتیموں کے حقوق. ٹھیک ہے، یتیموں کے حقوق کے بارے میں جو ہے نا یہ پوری جو ہے نا یہ پیراگراف آئے گا. ٹھیک اسٹوڈنٹس، یہ جو ہے نا فورتھ ہو گئی ہیڈنگ، یہ ففتھ ہیڈنگ اور یہ سکستھ ہیڈنگ. ٹھیک ہے، یہ اس کی 6 ہیڈنگز آپ بنا کے لکھیں گے، اور یہ جو ہے نا ایزیلی یہ آپ اس کو لرن بھی کر سکیں گے، اور جو ہے نا یہ آپ کا جو ہے نا یہ کویسچن بھی جو ہے نا یہ ہو جائے گا. ٹھیک اسٹوڈنٹس، یہ سبق آپ کا ختم ہوا. اس کی ہم نے ساری ایکسرسائز اور سب کویسچنس جو ہے نا سالو کر لیے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.